آج ہم بات کریں گے پوسٹ کووڈ کی۔ کیا یہ دنیا ویسے دکھائی دے گی جیسے پہلے تھی؟ کیا یہ دنیا پہلے جیسے نہیں رہے گی؟ کیا اس دنیا کا بادشاہ بدل جائے گا؟ کون ہوگا اس دنیا کا نیا بادشاہ؟ اس پر اب سب کی نظریں ہیں اور ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب کی نظریں اب چائنا پر ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر یہ کووڈ نہ بھی آتا تو یہ دنیا ویسے بھی ان 10 سالوں میں بدلنے جا رہی، جس میں سب سے بڑا کردار چائنا کا تھا، کیونکہ چائنا کو آنے والے وقت میں ڈیزل اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہنے والی تھی۔ وہ اب الیکٹرک کی طرف بطور الٹرنیٹیو سورس استعمال کرنے جا رہا تھا۔ ویسٹرن کنٹریز بھی اس طرف جانا چاہ رہی تھی، لیکن کوسٹ کے لحاظ سے چائنا کو سب سستے میں پڑ رہا تھا۔ چائنا کو سب سے زیادہ را مٹیریل اسی خطے سے مل جاتا، جو کہ بہت ہی زیادہ سستا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز اب چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اب یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا میں وائرس اگر امریکہ لے کر آیا تو امریکہ میں ایک جوابی حملہ بھی تو کسی کا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ چائنا جوابی حملہ ہے؟ یورپی یونین میں ایک بڑی بحث یہ بھی ہے کہ چائنا ین کو ڈالر کی جگہ پہ اسٹاک ایکسچینج میں ریپلیس کرنا چاہتا ہے۔ اب اور آج اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ چائنا اور امریکہ ابھی بھی دو بڑی معاشی قوتیں ہیں۔ اگر ڈالر نیچے گرا اور ین نے اس کی جگہ سنبھال لی تو 2021 میں چائنا کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب لگ یہ رہا ہے فیصلہ امریکہ نے نہیں کرنا بلکہ چائنا نے کرنا ہے کہ وہ اس دنیا کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں سامنے آنے والے سنگین قسم کے عالمی معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اثرات 1929 کے گریٹ ڈپریشن کے قریب ہوں گے۔ اس وائرس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ عالمی معیشت میں بڑی گراوٹ آئے گی۔ PwC کی رپورٹ 2050 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کی 32 معاشی طاقتوں کے تاؤ چڑھاؤ کے حوالے سے اس رپورٹ میں بڑے مختلف طریقوں سے بات کی گئی ہے۔ PwC کی رپورٹ کی 2 قسم کی رینکنگ شامل ہے، جس میں 2030 اور 2050 شامل ہے۔ اگرچہ ان رینکنگ میں چین کی پوزیشن سر فہرست ہی رہی ہے، لیکن امریکہ، بھارت اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی پوزیشن میں وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پرچیزنگ پاور کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس فہرست میں چین، امریکہ، بھارت، جاپان، روس، جرمنی، انڈونیشیا، برازیل، برطانیہ، فرانس بالترتیب پہلی 10 پوزیشن پر ہوں گے۔ GDP کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے اور پرچیزنگ پاور کی بنیاد پر چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے۔ اتنی بڑی آبادی رکھنے والے ملک چین نے گزشتہ 20 برسوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، جس کے نتیجے میں باقی دنیا اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق اب تک 85 کروڑ افراد کو غربت سے چین نکال چکا ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے مطابق 2030 تک چین کی 27% لیبر فورس یونیورسٹی سطح کی تعلیم سے آراستہ ہو چکی ہوگی۔ سن 2000 دنیا کے حوالے سے گلوبلائزیشن کا آغاز تھا۔ اس میں عالمی تجارت، سوشل میڈیا اور سفر میں آسانی کے نتیجے میں دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ 2020 یہ والا سال ڈی گلوبلائزیشن کا سال ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اس کا نیا سلوگن ہے۔ چین اس پریشان کن صورتحال سے نکل چکا ہے اور امریکہ، یورپی یونین چین کے حوالے سے اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں چین اکیلا ہی سر جنگ چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب تک چونکہ چین عالمی تسلط کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خصوصاً ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کی شکل میں ایشیا اور مشرقی وسطی میں سلک روڈ آف ٹریڈ اینڈ کامرس کے ہوتے ہوئے دنیا اس عالمی طاقت کا مرکز بدل دے گی۔ اس پس منظر میں اب یہ یورپ پر منحصر ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں یا چین کا ساتھ دیں، یا چین کو نئے عالمی رہنما کی حیثیت سے تسلیم کر لیں۔ مستقبل کے عالمی معاشی منظرنامے سے ہم پاکستان کی معیشت کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ 2050 تک پاکستان معاشی میدان میں 16ویں نمبر پر آ جائے گا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت اب یورپ امریکہ کا نہیں بلکہ ایشیا کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔